رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورہ روم کی آیت پہ آتے ہیں۔ جب میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے ربا کے بارے میں، سود، اور پھر ہم کریں گے زکوٰۃ میں فرق کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو لے کر چلوں گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ روم ایسی سورہ ہے جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کہا ہے کہ سورہ روم کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور احادیث میں ملتا ہے کہ اس سورہ کو شب قدر میں ہم پڑھیں، اور ہم شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں داخل ہو چکے ہیں ابھی۔ تو یہاں پر شب قدر میں ہمیں ربا اور سود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جان لو۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر مردہ ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھا جائے تو پھر وہ مردہ اٹھ کر کہے گا کہ بھائی میرے لیے یہ آیتیں نہیں، تم لوگوں کے لیے تم پڑھو اور اس پہ عمل کرو، کیونکہ یہ آیتیں زندوں کے لیے ہیں۔ تو چلے میں اس آیت کی طرف آتی ہوں۔ اس میں خداوند عالم بتاتے ہیں وما اوتیتم من ربا، یہاں کہتا ہے خداوند عالم کہ جو بھی تم جو ہے وہ دیتے ہو، جیسے ربا دیتے ہو یا سود دیتے ہو، یہ جو ہے یہ خداوند عالم کہتا ہے لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ فلا یربوا عند اللہ، لیکن یہ اللہ کے نزدیک زیادتی نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک کچھ اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وما اوتیتم من زکاۃ، لیکن جو تم زکوٰۃ کی شکل میں دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس میں تم اللہ کے لیے چاہتے ہو، تمہارا ارادہ خدا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پر ایک جب ربا دیا جاتا ہے، اس میں سب سے مین پوائنٹ آتا ہے کہ جب ربا ہوتی ہے نا تو اس میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مال میں سے ہمارے پاس پہنچے اور ہمارا جو مال ہے وہ زیادہ ہو جائے، لیکن نیت لوگ ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں جو نیت ہوتی ہے نا وہ خدا ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں ہوتے، جو سب سے مین چیز آتی ہے۔ اور دوسرا جو ہم اس کی میننگ میں آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ربا دیتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہم جو ہے ربا لیں اور ربا سے کام لیں، جیسے سود ہے، جب ربا دیا اور لیا جاتا ہے تو اس میں ایک جھوٹ بھی ہوتا ہے، ایک ظاہری جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ ربا کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے۔ ربا کے اندر جو ہوتی ہے نا فقیری اور غربت بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ غریب جو ہے وہ سود لیتا ہے اور پھر ساری زندگی غریب بیچارہ سود بھرتا ہی رہتا ہے۔ تو ربا کے اندر کیا ہوتا ہے، فقیری بڑھتی ہے، غریبی بڑھتی ہے، اور پھر لوگوں کے مال پر نظر ہوتی ہے۔ اس میں خدا کی نیت بالکل کوئی نہیں ہوتی، اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا، اور پھر یہ کیا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، ظاہری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ ہوتی ہے نا تو زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان تھوڑے سے پیسوں میں خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں مخلصی ہوتی ہے، اس میں خدا ہوتا ہے، اور پھر اس میں غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ جب غریبوں کو دینا ہوتا ہے نا تو غربت ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور خود سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ربا کے اندر بدنیتی آ جاتی ہے، نیت بد ہوتی ہے نا، تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کو بد سے بدتر کرتا جاتا ہوں، اس کے مال کو ختم سے ختم کرتا جاتا ہوں، اس کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ لیکن کیونکہ زکوٰۃ میں نیت اچھی ہوتی، خدا نیت تو خدا اس کو اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا جو ربا ہے اس کی روٹ میننگ کروں، یہاں اس آیت کی طرف آتی ہوں، اللہ کرے میں اس کو اچھے سے سمجھا سکوں اور ہم سب اس کو اچھے سے سمجھ بھی سکیں۔ سب سے پہلے ربا کی دو میننگز ہوتی ہیں، دو میننگ ہوتی ہے ربا کی، ایک ہوتا ہے رب نہیں ہوتا، چلو اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ لیا، ایک ہے رب کی میننگ ہوتی ہے کہ
किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को ग्रोथ देना, आगे उसको बढ़ाना। अब ज़कात की मीनिंग पहले मैंने आपको बताई थी कि ज़कात की मीनिंग भी होती है बढ़ाना, लेकिन क्लीन करके, साफ़ करके, हर तरह से गंदगी को हटाना। लेकिन रब्बा का मतलब होता है बस सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नीयत होती है बढ़ता जाए, उसमें गंद आ जाए, उसमें कीड़े आ जाए, उसमें वायरस आ जाए, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाए, लेकिन बढ़ता जाए। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे घर में एक दरख्त था, किसी फ्रूट का दरख्त था, पीच का था। अभी मुझे नहीं पता, इतना वो दरख्त मेरा बढ़ गया था, उसके अंदर इस कदर पीच के बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए थे। पर एक दफ़ा जब हमने उतारा तो मैंने अपनी दोस्त को दिया उस वक्त, क्योंकि बहुत फ्रेश और ताज़ा उसके वो जो पीच थे वो निकल आए थे, नाशपाती निकल आई थी, तो मैंने अपनी दोस्त को दिया। अभी तक हमने चेक नहीं किया था, जैसे ही उसने लिया और उसने मुंह में डाल के खाया ना, तो क्योंकि वो इतना खूबसूरत ऊपर से लग रहा था, जैसे उसने खाया तो पूरे का पूरा पीच जो था वो कीड़ों से भरा हुआ था। मैं अजब हो गई। उस वक्त फ़ौरन हमने वो सारे जितने भी फ्रूट थे वो फेंक दिए, पूरे दरख्त को क्लीन करवाया, दवा छिड़की और ये सब तो फिर होता है जैसे नॉर्मली। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि खुदावंद आलम भी सेम ये बताता है कि जो रिबा और ज़कात होती है ना वो ऐसे होती है। लेकिन एक दरख्त था जो बहुत ही खूबसूरत है, उसके अंदर बहुत ही मिठास होती है, खुशबू होती है, और उसको अंदर से भी, अंदर बाहर दोनों से वो खूबसूरत है, और उसमें बरकत होती है, लोगों को जब दिया जाता है तो और बढ़ता है। तो ये मेरे घर में जब 2 फ्रूट के जब दरख्त थे तो उसमें मुझे बहुत अंदाज़ा हो गया कि ज़कात क्या होती है और रिबा क्या होती है। एक मीनिंग रिबा की हो गई ये, और दूसरी मीनिंग आती है जैसे बहुत ज़्यादा हदीस में मिलता है कि रिबा की एक मीनिंग होती है कि किसी को गिफ्ट करना। कोई इंसान कोई चीज़ को लेता है और उसको गिफ्ट करता है ताकि सामने वाले से मुझे कोई फ़ायदा मिले, उसको भी कहते हैं रिबा। जैसे 2 तरह से रिबा होती है, एक हलाल होती है और एक हराम होती है। एक हलाल है, एक जायज़ है, एक जायज़ नहीं है। लेकिन एक रिबा जो जायज़ है, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, इमाम फरमाते हुआ हदैतुम इला रजल ततलबु मिन्हु सवाब अफ़ज़लु मिन्हा फ़ज़ालिका रिबन युअकलु। यहाँ कहते हैं कि अगर रिबा की एक मीनिंग होती है कि किसी को हदिया देना, गिफ्ट देना, ताकि उसमें से मुझे मेरी फ़ायदा हासिल हो सके। एक और इमाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं कि अर्रिबा रिबाआन अहदुहुमा हलाल वल आखिरु हराम फ़अम्मल हलाल फ़हुवा अन युक़रज़ु रजुल अख़ाहु क़र्ज़न युरीदु अन युरीज़ु। यहाँ फरमाते हैं कि रिबा की 2 किस्में होती हैं। एक हलाल होता है कि कोई गिफ्ट दिया जाता है, कि जैसे मैं गिफ्ट देती हूँ ताकि मुझे भी आगे सामने से उससे फ़ायदा है। मैं क्यों गिफ्ट देती हूँ? क्योंकि मुझे उसमें से कुछ फ़ायदा मिलता है, इसलिए मैं गिफ्ट देती हूँ। तो इमाम फरमाते हैं वो रिबा मुबाह में आ जाती है, जायज़ है, हलाल है। लेकिन कुछ रिबा ऐसी होती है कि जैसे रुश्वत के तौर पर मैं पैसे देती हूँ ताकि मेरा काम हो जाए, या ऐसा सूद होता है जो मैं पैसे देती हूँ उसके बस मुझे हर महीने पैसे मिलते रहे, जैसे हम सबको पता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती। तो वो रिबा हराम है, जिसको हराम करार दिया गया है और इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसको खुदावंद आलम ने हराम करार दिया। ज़कात और रिबा में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अभी मैंने थोड़ा सा बताया, अगर किसी को जानना है तो मैं और डिटेल में करूँगी। तो वो अल्लाह के लिए होता है, उसमें बरकत होती है। खुदा कहता है मुज़इफ़ून का मतलब होता है, मुज़इफ़ून यानी इजाफ़ा का, इस इजाफे की मीनिंग में नहीं आती। मुज़इफ़ून का मतलब होता है इसमें फ़ाइल, इजाफा करने वाला, बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा करता जाता है, हमेशा के लिए करता जाता है। तो यहाँ पर रिबा और उसकी मीनिंग आ गई। मैं चाहती हूँ कि मैं सूरह रूम की एक और आयत करूँ, क्योंकि अभी हम शब क़द्र में दाखिल हो चुके हैं और हम शब क़द्र के अंदर आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बहुत ही, मेरे नज़दीक बहुत ही ख़ास एक टॉपिक है जिसको मैं चाहती हूँ कि करूँ, ताकि हम रात को, शब क़द्र की रात, जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने आप को टेस्ट कर सकें, हम अपनी आजमाइश कर सकें कि वाक़ई हम मोमिन हैं या हम गैर मोमिन हैं। तो उसमें सूरह रूम की आयत नंबर 59 की एक आयत को मैं लेती हूँ और इस आयत को मैं लेकर चलूँगी। यहाँ कुरान में खुदावंद आलम फरमाता है, कज़ालिक यतबा
اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طریقے سے خداوند عالم جو ہے وہ مہر لگاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، ایسی مہر کہ دوبارہ جو نہیں کھل سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ قلب جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے، جس کو خداوند عالم نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے قلب کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں، ایجپٹ میں ایک قانون ہوتا تھا کہ جب جو ممیز ہوتی تھی، جو مر جاتے تھے، ان کو کیمیکل لگاتے تھے اور ان کی باڈی کے اندر سے جتنے بھی آرگنز ہوتے تھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ نکال لیتے تھے، اور نکالنے کے بعد کیمیکل لگایا جاتا تھا اور پھر ان کو سائڈ پہ رکھ کر دیتے تھے۔ لیکن جتنے بھی آرگنز، جتنے بھی باڈی کے چیزیں نکالی جاتی تھی وہ دوبارہ نہیں رکھی جاتی، لیکن ایک دل دوبارہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جب یہ لوگ قبر سے اٹھیں گے تو جب قبر سے اٹھنے کے بعد جو ان کو حساب دینا پڑے گا وہ ان کو دل سے حساب دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ دل کو واپس رکھ دیتے تاکہ وہ اللہ کو حساب دے سکے۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قبر میں انسان جب جاتا ہے نا، تو جب قبر میں جائے گا تو خداوند عالم ایسے نہیں کہتا من ربک کا، اس طرح سے سوال نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں کو نکالا جائے گا، خداوند عالم منکر اور نکیر کو کہے گا اس کے دل کو نکالو، اس کے دل کو نچوڑو، اور نچوڑنے کے بعد کہے گا ما حصل فی الصدور، جب نچوڑا جائے گا نا اور اس نچوڑ سے جو جوس نکلے گا، ما حصل فی الصدور، جو بھی حاصل ہوتا ہے دلوں سے اس کے مطابق اس کا حساب کتاب کرو۔ یہ خطرناک حساب کتاب ہے۔ دل کو ہم کہتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ سینے کو ہاتھ سے وہ لوگ چیریں گے اور پھر اس میں سے دل کو نکالیں گے اور اس کو نچوڑیں گے، نچوڑنے کے بعد جو حساب کتاب ہوگا وہ سامنے آیا جائے گا۔ تو یہ جو دل ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں کروں کہ خداوند عالم ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں اس شب قدر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل مومن ہیں یا ہمارے دل کافر ہیں۔ تو میں قرآن کی کچھ آیتیں بتاتی ہوں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا کہتا ہے کہ مومن کی دل کی یہ نشانیاں ہوتے ہیں، مومن کا دل یہ ہوتا ہے۔ تو اگر میرا دل یہ ہے تو جس طرح سے خدا کہتا ہے قرآن میں جو کوالٹیز بتاتا ہے، اگر میرے دل کے اندر یہ کوالٹیز ہے تو میں مومن ہوں، اگر نہیں ہے تو مجھے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے دل کو اس طرح سے کر سکوں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے لانا پڑے گا۔ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا پوائنٹ جو مومن کا دل ہوتا ہے، خدا کہتا ہے مومن کا دل سالم ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں پڑھتے ہیں نا، سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بس صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو پیور دل ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے۔ میں جلدی سے چاہتی ہوں کہ قلب سلیم کو تھوڑا سا بتاؤں، پھر مومن کی کوالٹیز کی دل کی طرف آؤں گی۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہوتا ہے مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، قلب سلیم کی 2-3 چیزیں بتاتی، وہ جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مصیبت کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے مصیبت آئی ہے وہاں سے چلی جائے گی۔ اور پھر خداوند عالم سے کیا کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی مصیبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے خود کہا تھا کہ ہاں مجھے اے اللہ، جب مصیبت آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا۔ اور پھر بہت زیادہ اس طرح سے وہ خود صرف اور صرف سوچتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وَإِذَا مَرَضْتُ يَشْفِينَ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو مجھے شفا دینے والی ذات جو ہے وہ میرا خدا ہے۔ اور پھر جب وہ پریشان ہوتا ہے یا غلط راستے پہ چلا جاتا ہے نا تو کہتا ہے خلقتنی وہدیتنی، اس نے مجھے خلق کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے ان مع العسر یسرا، تو مجھے جو ہے وہ آسانی مل جائے گی۔ اور بہت زیادہ اس طرح سے چیزیں ملتی ہیں جس میں ایک مومن جو وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہے نا، تو ہے نا، تو ہے نا، کوئی بات نہیں، ہدایت بھی دے گا، میرے لیے آسانی بھی کرے گا، مصیبت کو واپس کر دے گا، بیمار ہے تو شفا دے دے گا، ہر حاجت قبول کرے گا، اولاد بھی تو دے گا، سب کچھ مجھے تو دے گا۔ تو ہر چیز مومن اس پہ رکھ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ سورہ قاف کی آیت بھی ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، قرآن ان کے لیے ذکر ہے جن کے پاس دل ہے۔ ابھی دل کی یہ کوالٹیز آ جاتی ہے۔ دوسری جو دل کی کوالٹیز ہوتی ہے، میں جلدی سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتی، وہ 2-3 منٹ ایکسٹرا ہو جائیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو کریں، کیونکہ شب قدر میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مومن کے دل کی دوسری جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اچھا جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ فی قلوبہم مرض،
فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل ہمیشہ مرض میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کے مرض کو اور ایکسٹرا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب میں سورہ یاسین میں آؤں گی تو میں اس کو بھی بیان کروں گی کہ قرآن کی جب کوالٹیز میں آئیں گے تو اس مرض کو بھی، ایک مرض جو خاص مرض ہے اس کو بیان کروں گی جو ہم شیعوں میں نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا دل کو امتحان کر کے اللہ نے تقوی، پرہیزگاری کے لیے بنایا ہوتا ہے۔ لیکن جو کافر، جو گناہگار ہوتے ہیں نا، جو غیر مومن ہوتے ان کے دل گناہگار ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر مومن کا جو دل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے قلب مومن کیا ہوتا ہے، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، مومن کا دل پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے۔ اور پھر جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا دل نجس ہوتا ہے۔ سورہ نام آیت نمبر 125 میں کذالک یجعل اللہ رجس علی الذین لا یؤمنون، اس میں خداوند عالم کہتے ہیں خداوند عالم نے ان کے دلوں میں رجس قرار دیا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ قلب مومن مہربان ہوتا ہے۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، قلب مومن جو ہوتا ہے وہ رحمت اور رأفت سے، مہربانی سے، پیار سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو قلب کافر ہوتا ہے، غیر مومن ہوتا ہے نا، اس کا دل کیا ہوتا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ قاسیہ ہوتے ہیں، کسی القلب ہوتے ہیں، ایک کسی القلب ہوتے ہیں، سخی، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں اللہ سے۔ اور مومن کا دل خداوند عالم کہتا ہے آرام میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، جو بھی ہو اللہ تو کرے گا نا، تو ہے نا، تو کر رہا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا، تو سن رہا ہے نا، تو سمجھ رہا ہے نا۔ یہاں پر مجھے امام حسین علیہ السلام کی بہت خوبصورت بات یاد آ گئی، جب امام حسین علیہ السلام کے لیے جب بولا جاتا ہے کہ امام کے لیے کس طرح سے یہ سب کچھ ایزی ہو گیا، آسان ہو گیا، یہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ سب سے بڑی جو امام حسین کے لیے قربانی تھی وہ یہ تھی کہ علی اصغر کو ہاتھوں پر لینا۔ لیکن جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا نا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، اے اللہ اہون علیہ، یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو مومن کا دل کیا ہوتا ہے، وہ آرام ہوتا ہے کیونکہ دیکھ رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کے دل ہمیشہ رعب میں ہوتے ہیں، ڈر میں ہوتے ہیں، شرک میں ہوتے ہیں۔ پھر آتے ہیں مومن کا دل جو ہوتا ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کو جتنا بھی بولا جاتا ہے وہ انتقام نہیں لیتا، وہ کسی کے اوپر برائی نہیں کرتا اور کسی کو خراب نہیں کرتا، وہ کسی القلب نہیں ہوتا، اس کے دل سخت نہیں ہوتا، تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ مومن کے دل جو ہوتا ہے وہ شرح ہوتا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرح کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے نا اس کا دل اللہ کیا کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا تم قرآن میں تفکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ یعنی غیر مومن کے دل جو ہوتے ہیں وہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے مومن کا دل، ساتواں جو مومن کی دل کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا دل جو ہے نا متواضع ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا تواضع انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَفَتَبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ، سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں اللہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ خاضع ہوتے، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو غیر مومن ہوتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ان کے دل جو ہوتے ہیں تکبر سے اور جبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخری بات جو 8ویں قسم، بہت زیادہ قسمیں ہیں لیکن یہ خاص ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے شب قدر کے اندر۔ 8ویں قسم یہ ہے کہ مومن کا دل وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں خدا کہتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ محبت اور الفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ شب قدر میں ہم داخل ہو چکے، یہ ایام علی ہے، میں قربان ہو جاؤں اس علی پر۔ ایک عالم کیا کہتے ہیں، ایک عالم نے پوچھا، کسی سے سوال کرتے ہیں جیسے ٹیچر ہوتے ہیں، پوچھا سب سے کائنات میں سب سے مظلوم ترین ہستی کون ہے؟ تو جب پوچھا نا تو بتایا کہ کائنات کی سب سے مظلوم ترین ہستی امام حسین نے کہا نہیں، کائنات کی سب سے مظلوم ترین ہستی تو مولا علی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کربلا سے پہلے جس گھر پر حملہ ہوا وہ گھر علی کا تھا،
جس زہرا کو شہید کیا گیا وہ زہرا علی کی تھی، جس حسن کے جسم پر تیر لگائے گئے وہ حسن علی کے تھے، کربلا میں جس حسین کو لایا گیا وہ حسین علی کے تھے، وہ زینب جس کی چادر چھینی گئی وہ زینب علی کی تھی، وہ سکینہ علی کی ہے جن میں قربان جاؤ مولا علی پر، وہ اسی مولا کی شہادت ہے، لیکن مولا ہم شرمندہ ہیں، آپ مظلوم ترین ہستی تھی، دشمنوں نے آپ پہ ظلم کیا ہی کیا، لیکن اے مولا ہم نے بھی آپ پہ ظلم کیا، جو آپ کی ذات ہے ہم نے نہیں پہچانا، مولا ہم آپ کی ذات کا نام لے کر جھگڑوں میں فسادوں میں ہم بغض اور کینے میں پڑ گئے، لیکن اے مولا آپ کی ذات کی حقیقت رہ گئی، مولا ہمیں معاف کر دیجیے گا، وتقبل